اور آپ کو بھی اسے لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ڈاکٹر بن گئے ہیں, اگر ایک زمیندار کا بیٹا IAS آفیسر بن چکا ہے, KS آفیسر بن چکا ہے, ڈاکٹر بن چکا ہے, یا اس کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہے اپنی, اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اب اس ایگریکلچر کو چھوٹی نظر سے دیکھیں. جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تب ایگریکلچر ہی تھا جو اس کی کمر کے پیچھے, اس کی پیٹھ کے پیچھے ایک پہاڑ بن کر کھڑا تھا. وعلیکم سامعین، میں ہوں ظہور احمد فروٹ مارکیٹ سوپور سے. اگر ہم بات کریں گے آج ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی، ہماری اکنامی کی بیک بون ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری نئی نسل اس پیشے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے. موضوع پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ارباز بٹ صاحب موجود ہے. جی بٹ صاحب، ہمیں بتائیے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے بارے میں. جی السلام علیکم ظہور صاحب. ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو سردار ولابھ بھائی پٹیل سے ایک بار ایک آدمی نے پوچھا کہ ہندوستان کا کلچر کیا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کہا دا کلچر آف انڈیا از ایگریکلچر. اور ایگریکلچر لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو لفظ میں ہی لکھا ہے کلچر، یعنی کہ یہ صرف کھیتی باڑی تک محدود نہیں تھا، ہارٹیکلچر تک محدود نہیں تھا، اس میں صدیوں سے جو ہمارا کلچر تھا وہ بھی شامل تھا. اسی لیے ہم دیکھتے تھے پہلے جو ہمارے مائیں تھی، ہمارے بہنیں تھے، ہمارے بزرگ تھے، جب وہ رائس سیبلنگس لگاتی تھی کھیتوں میں تو ساتھ ساتھ وہ جس کو ہم روف کہتے ہیں کشمیری میں، کشمیری گانے بھی گنگنایا کرتی تھی. لیکن آج اگر ہم وہ دیکھیں، وہ گانے ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے آج. وہ جو ہمارا کلچر ہے وہ ہمارے ایگریکلچر میں مسنگ ہے. اور ایگریکلچر کی امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں، فارمرز کی امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں، ہمیں ہر روز ایک فارمر کی ضرورت ہوتی ہے، دن میں 2 بار، جبکہ ڈاکٹر کی ضرورت ہمیں سال میں صرف 1 بار پڑ سکتی ہے، 2 بار پڑ سکتی ہے. ہمیں انجینئر کی مکان بنانی ہو تو انجینئر کی ضرورت زندگی میں 1 بار پڑتی ہے، لیکن فارمر ہمیں ہر روز چاہیے ہوتا ہے. اور چاہے ٹیکنالوجی کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، کتنی بھی نئی نئی مشینیں آ جائے، ایگریکلچر پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. ایگریکلچر کی یہ پاور ہے کہ ایگریکلچر پاسٹ تھا، ایگریکلچر پریزنٹ ہے، اینڈ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ فیوچر ہے. اور اگر ہم ڈیموگرافی کی بات کریں، جیوگرافی کی بات کریں، ہماری جو کنٹری ہے، گاندھی جی سے ایک بار پوچھا گیا کہ گاندھی جی بولتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ گاؤں میں بستا ہے. 80% آف انڈین پاپولیشن لیوز ان ولیج. اور گاؤں کی جو آبادی ہوتی ہے ان میں سے کافی کم لوگ سرکاری پیشے یا انڈسٹریز سے وابستہ ہوتے ہیں. گاؤں کی جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے وہ کھیتی باڑی زمینداری سے وابستہ ہوتی ہے. اور ایک اور بات جو ایگریکلچر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، کھیتی باڑی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، پچھلے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو بزرگ عورتیں ہیں، بزرگ ہے، وہ ہیلتھ وائز کافی فٹ ہے. آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں، آج 40 سال کے لوگوں کو کولیسٹرول ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈس ہوتا ہے، ان کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہے، ان کو تھائرائڈ پرابلمس ہوتی ہے، ان کو بلڈ پریشر رہتا ہے. لیکن بزرگوں میں یہ نہیں رہتا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ گرینڈ فادر فزیکلی فٹ ہے لیکن بیٹے کو کولیسٹرول ہے، بیٹے کو ٹرائیگلیسرائڈس ہے، بیٹے کو ڈاکٹر نے تیل بند کیا ہوا ہے، لیکن جو 80 سال کا بزرگ آدمی ہے وہ تیل کھا رہا ہے اچھے سے. اور گاؤں میں اگر دیکھیں، یہ ہماری جو انکم کی مین سورس ہے. گاؤں میں ہمیں کوئی اور دوسرا چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ گاؤں میں مطلب چاہے ہارٹیکلچر ہو، ایگریکلچر ہو، بی کیپنگ ہو، ڈیری پروڈکٹس ہو، وہ ہماری مین سورس ہے. اور انڈیا اس وقت پورے ورلڈ میں 2nd رینک پہ اچھا بٹ صاحب، ہمیں بتائیے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے بارے میں نئی نسل دلچسپی کیوں نہیں رکھتی ہے؟ جی، دلچسپی نہ ہونے کے کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی جو وجہ ہے، ہماری جو یوتھ ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ جو ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر ہے، دے تھنک اٹس ڈسریپیوٹیبل. یہ ان کی ریپوٹیشن کو کم کرتا ہے. کیونکہ ایگریکلچر میں اگر ہم دیکھیں، اٹ انکلوڈس مڈ. اس میں آپ کے کپڑے گندے ہوتے، آپ بازار سے گزرتے ہیں، آپ کو وہ انسٹرومنٹس لے کے باغ میں رہنا پڑتا ہے دھوپ میں، جس سے آپ کی سکن بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یوتھ یہی سوچتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کام ہے ڈسریپیوٹیبل ہے. اس کے برعکس ہماری جو یوتھ ہے ان کو چاہیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اچھی سی جاب ہو، ہم سوٹ بوٹ پہن کے ہو، ہمارے پاس ٹائی پہنا ہوا ہو، سامنے ایک کمپیوٹر ہو، پھر چاہے سیلری 5,000 ہی کیوں نہ ہو. اور یوتھ پریفر کرتی ہے، ہماری یوتھ جو وہ پریفر کرتی ہے 5,000 کی نوکری کو اس ایگریکلچر سے اوپر. اور دوسری جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر میں پیسہ جو ہے وہ اس میں پیشنس ہوتی ہے. اس میں پیسہ آپ کو سال کے اینڈ میں ملتا ہے. ہماری یوتھ جو ہے ان کے پاس پیشنس نہیں ہے.
ان کو پیسہ دن میں چاہیے, ان کو پیسہ مہینے میں چاہیے. فار ایگزامپل جو میرے پیچھے ابھی یہ سیب ہے, یہ ایک مارچ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ابھی اکتوبر میں لوگ جو ہے اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں. یعنی سال بھر فارمر نے, ایک زمیندار نے اس کو یہاں سے ہی پیسے لگائے, پھر اس کو سال کے اینڈ میں پیسے ملتے ہیں. یعنی کہ اس میں جو اس کام میں پیشنس چاہیے, ہمارے یوتھ کے پاس شاید وہ پیشنس نہیں ہے. اور تیسری ریزن یہ ہے کہ جو ولیج کلچر ہے وہ شاید آج کی یوتھ اس کو لائک نہیں کرتی ہے, کیونکہ ولیج سسٹم اگر ہم دیکھیں, اٹ انکلوڈس فیرن, اٹ انکلوڈس کانگری, اور ہماری یوتھ جو ہے وہ پلے بوائے اسٹائل پسند کرتی ہے. ہماری جو آج کی یوتھ ہے, شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اربا صاحب, واٹ از دا وے آؤٹ, واٹ کین بی ڈن؟ جی, جو وے آؤٹ ہے, دیر از این انگلش سیئنگ, آئی کوٹ, نالج از پاور, ایجوکیشن از پاور. انالوگس ٹو دس ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر میں بھی یہی چیز جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. پراپر نالج از دی کی. ہمارے جو پلان میکرس ہے, جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرس ہیں, یا جو ہمارے جو سماج میں جن لوگوں کو اس چیز کی نالج ہے, ان کو چاہیے کہ وہ سائنٹیفک نالج جو ہے, سائنٹیفک بیس پہ جو ہے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر پریکٹس کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ایگریکلچر کالج میں, یونیورسٹیز میں جو ہمارے بی ایس سی ایگریکلچر کیے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, ایگریکلچر میں پی جی کیے ہوئے ہیں, ان کی پراپر یوٹیلائزیشن. وہ جو ہمارے ایگریکلچر اسٹوڈنٹس, ان کو ہمیں چاہیے, سرکار کو کچھ ایسی پلانز بنانے چاہیے کہ جو ایگریکلچر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسی کام کے لیے یوٹیلائز کیا جائے, تاکہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, ہارٹیکلچر سیکٹر ہے, یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. اور تیسری جو چیز ہے, گورنمنٹ اسکیمز, جو سب سے امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسکیمز کو اچھی اسکیمز لائے, اچھی لون اسکیمز لائے, تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ ڈیری پروڈکٹس کو, ڈیری جو فارمز کو کھڑا کر سکے, وہ بی کیپنگ میں وہ کیٹل کو رکھ سکے, وہ ایگریکلچر آسانی سے کر سکے, ان کو جو اس میں ایکسپینڈیچرس ہے ان کو وہ چلا سکے. اور آخر پہ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو یوتھ کو؟ دیکھیے, آخر پہ میں یہی میسیج دینا چاہوں گا ان جنرل اینڈ یوتھ ان پرٹیکولر, کہ آپ یو شوڈ ناٹ فیل اشیمڈ آف اٹ. کوئی اس میں کوئی تانا نہیں ہے. کشمیری میں ایک کہاوت ہے, پام چھ ژوٗرِ, یہ چھُنہٕ ژوٗر کینٛہہ. یہ جو ہے یہ ایک سنہری پیشہ ہے جو ایگریکلچر ہارٹیکلچر ہے. ہمارے صدیوں سے ہمارے جو پوروج کرتے آ رہے ہیں, یہ صدیوں سے. اور آپ کو بھی اسے لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر ڈاکٹر بن گئے ہیں, اگر ایک زمیندار کا بیٹا آئی اے ایس آفیسر بن چکا ہے, کے ایس آفیسر بن چکا ہے, ڈاکٹر بن چکا ہے, یا اس کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہے اپنی, اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اب اس ایگریکلچر کو چھوٹی نظر سے دیکھیں. جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا, تب ایگریکلچر ہی تھا جو اس کی کمر کے پیچھے, اس کی پیٹھ کے پیچھے ایک پہاڑ بن کر کھڑا تھا. اور جو تیسری چیز ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا, جو ہماری یوتھ ہے, جو بھی اسٹوڈنٹس ہے, جو بھی پڑھ رہے ہیں, وہ ڈیری فارمز میں, بی کیپنگ میں وہ کیٹل رکھ سکتے ہیں. وہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز میں, چاہے چھانٹ کام چاہے یَتھ کۭتیاہ سائڈ بزنس چاہے فروٹ بزنس میں, جو ہمارے کتنے سائڈ بزنس ہوتے ہیں, وہ ان میں انٹرسٹ دکھا سکتے ہیں. میں نے ایسے بھی لڑکے دیکھے ہیں جو غریب گھروں سے آتے ہیں, وہ جو آٹم کے سیزن میں منڈیز میں جاتے ہیں, وہاں جو بھی ان کو کام مل جاتا ہے وہ پارٹ ٹائم کرتے اور اپنی پڑھائی کو چلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پارٹ ٹائم کام ہے یہ آپ کو کروڑ پتی بنائے گا, لیکن ہاں ضرور آپ اس سے مہینے میں 20,000 25,000 ضرور کما سکتے ہیں. ایون اگر آپ 10,000 بھی بس کماتے ہیں, اس سے آپ اپنی پڑھائی, اپنا خرچہ جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی دقت پڑھائی میں یا ڈے ٹو ڈے جو آپ کی ایکسپینڈیچرس ہے ان میں سے آپ کو وہ سفر نہیں ہوں گے. اور ایک اور ضروری چیز وہ میں کہنا چاہوں گا, یہ جو ہماری یوتھ ہے ان سے یہ ضروری کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ اس بات کے لیے نہیں اکسا رہا ہوں کہ آپ ایک زمیندار بن جائے. جیسے ہمارے پوروج تھے, ایک پوئم ہے مجھے یاد آ رہی ہے, شاید پرہیپس سیمس ہی نہیں کیا, اس کا نام ہے ڈگنگ. اس میں آتھر جو ہے وہ قلم لے کے بگننگ میں ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے بٹوین مائی تھم اینڈ مائی فنگر دی اسکاٹ پین ریسٹ سنگ لائک اے گن. یعنی اس کے اس سائڈ میں دوسرے نیچے اس کا فادر ڈگنگ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اریٹیٹ ہوتا ہے اپنے فادر کی ڈگنگ سے, اور وہ اس کے نقص نکالتا ہے اس ایگریکلچر کے. لیکن آخر پہ کہتا ہے کہ میرا جو فادر ہے وہ اپنے فادر کی طرح جو ہے ویسے ہی ڈگنگ کرتا ہے. یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے, لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. میں جو ہے میں ہاتھ میں وہ ایگریکلچرل انسٹرومنٹ نہیں لوں گا, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں آئی ول ڈگ وتھ اٹ. اور میں اپنے یوتھ سے کہوں گا یو ڈگ وتھ دس پین, بٹ ساتھ ساتھ آپ ایگریکلچر کو بھی مت چھوڑیے. ایگریکلچر ہماری پہچان ہے. اور لاسٹ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا ان جنرل سب سے کہ آپ اس کام میں جو ہے ڈسپلن پیدا کریں. أسۍ چھِ وٕچھان سٲنِس سماجس منٛز
یِم اَسہِ باغ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٕچھان یہِ سٲنۍ یُس کٲم یہِ چھِ تنٛگ گژھان وجہ چھِ أسۍ پانہٕ ییٚتہِ ؤتھۍ نہٕ باقیو مُلکو پٮ۪ٹھ آیہِ نہٕ لوٗکھ کینٛہہ باقیَن سماجَن ہٕنٛدۍ لوٗکھ آیہِ نہٕ طبقہٕ کینٛہہ کٲرۍ آیہِ نہٕ کینٛہہ زٔمیٖنداروٕے کوٚر اکھ أکِس پریشان کَرُن شروٗع اگر أسۍ وٕچھو سانہِ باغن منٛز وَتھ چھِ آسان وَتھ چھِنہٕ اکھ زٔمیٖندار بوے بیٚکِس زٔمیٖندار بٲیِس ترٛاوان کینٛہہ وۄنۍ اگر چٲنِس باغس منٛز آوُس بہٕ آب بَرنہِ حظ اَتہِ بوٚر مےٚ آب اَتہِ کوٚر مےٚ پالِتھیٖن بیگٕس اِستعمال مےٚ تُل مےٚ کوٚر یہِ دوا بیگ اِستعمال مےٚ تُل یہِ پالِتھیٖن ترٛووُم چٲنِس باغس منٛز یَتھ زہر چھِ بَنان یُس چانہِ کُلٮ۪ن پَتہٕ ختم چھِ ژھٕنان کٔرِتھ تہٕ ترٛیٚیِم چیٖز وۄنۍ اگر بہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ باغہٕ منٛز پوٚکُس مےٚ پَزِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ کُجَن وۄنۍ ٹھیس واتناوُن کینٛہہ لہٰذا مہربٲنی کٔرِتھ چھُس بہٕ ساروِنٕے گُزٲرِش کَران کہِ ڈِسپلِن کٔرِو یَتھ کامہِ منٛز پوٚد تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تۄہہِ اَتھ کامہِ منٛز برکت شُکریہ